کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان۔ گرامی مرتبہ سامعین، بزرگان محترم، دعوت و تبلیغ کے مشن لے کر چلنے والے احباب اور دینی بھائیوں، آج کا عنوان ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر کیوں، ہم گناہوں سے کیسے بچیں۔ بڑا حساس عنوان ہے، سنیے غور سے اور پیغام اپنے گھر تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا اعمال کرنے کی جگہ ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر نیک عمل کیا جائے تو اچھا بدلہ ملے گا، اگر برا عمل کیا جائے تو برا بدلہ ملے گا، انجام برا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو آدمی نیک عمل کرے گا اسے بھی قیامت کے دن دیکھے گا، اور برا عمل کرے گا اسے بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ عمل کرنے والے مرد ہوں یا عمل کرنے والی عورت ہو، کوئی بھی ہو، اسے اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 18ویں رکوع میں آیت نمبر 124 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ نیک عمل مرد کرے یا عورت کرے، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ اسے پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، ذرہ برابر بھی اس کی نیکی میں کمی نہیں کی جائے گی، پورا پورا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر کا راستہ بھی بتایا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو شر کا راستہ بھی بتایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فیصلہ انسان کو کرنا ہے خدا داد عقل اور صلاحیت کی روشنی میں کہ ہمیں اچھا راستہ اختیار کرنا ہے یا ہمیں برا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب قد افلح من زکاہا،
وقد خاب من دساها، کامیاب ہے وہ جو اپنے آپ کو کامیاب راستے پر لے کر کے جائے، پاکیزہ راستہ اختیار کرے، وہ کامیاب ہے، اور ناکام ہے وہ جو برے راستہ پر چلے، گناہوں کو اپنائے۔ میرے دوستو، عبادات انجام دینا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسان اور جناتوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، یہ تو مقصد تخلیق ہے۔ نماز پڑھنا بھی دین، روزہ رکھنا بھی دین ہے، حج کرنا بھی دین ہے، زکوٰۃ دینا بھی دین ہے، اور اس کے علاوہ رمضان کا روزہ ہے، اس کے علاوہ جو بھی نیک عمل ہے سب کے سب دین میں داخل ہے۔ لیکن صرف نماز پڑھ لینا دین کامل نہیں ہے، روزہ رکھ لینے سے ایمان مکمل نہیں ہو جاتا، پورا دین عمل میں آ جائے ایسا نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے، حسد کرنا بھی گناہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا بھی گناہ ہے، کسی پر ظلم کرنا بھی گناہ ہے، پڑوسیوں کو ستانا بھی گناہ ہے، نمازیوں کے خلاف آواز کشی کرنا بھی گناہ ہے، عالم علماء پر چھینٹا کشی کرنا بھی گناہ ہے، دعوت کے کام کرنے والوں کو برا بھلا کہنا بھی گناہ ہے، اذان ہو رہی ہو مؤذن کو برا بھلا کہنا یہ بھی گناہ ہے، مسجد میں اذان ہو رہی ہو اور سامنے آ کر واپس چلا جانا یہ بھی گناہ ہے، حرام کھانا بھی گناہ ہے، حرام لقمہ منہ میں داخل کرنا بھی گناہ ہے، کسی کو مارنا بھی گناہ ہے، دھوکہ دینا کاروبار میں دھوکہ دے کر مال ہڑپ لینا یہ سب کے سب گناہ میں داخل ہے، قتل کرنا گناہ، زنا کرنا گناہ، زنا کے اسباب اختیار کرنا گناہ، گالم گلوچ کرنا گناہ، سارے کے سارے گناہ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ انسان صدق دل سے اللہ کے سامنے توبہ استغفار نہ کر لے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے، وہ اللہ چاہے تو معاف کرے گا۔ بقیہ اور گناہ جو ہے تو گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہ جن کا ذکر کیا ہم نے، توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ تو اعمال صالحہ اور نیک عمل کے ذریعے معاف ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو گناہ کا دلدل ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہو گناہ کبیرہ ہو، بڑے گناہ ہو چھوٹے گناہ ہو، شریعت نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے گناہ کا آغاز مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتا ہے، بڑی آسانی سے اسے توڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا انجام، گناہ کا انجام بحری جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتا ہے، اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ فوراً توبہ استغفار کر لے تو وہ گناہ کا دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور کوئی اور گناہ کر لے تو اس کے بغل میں ایک نقطہ اور پڑ جاتا ہے، پھر کوئی گناہ کرے ایک نقطہ اور پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے 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 پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اب اس کو عمل کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے، وہ نماز بھی چھوڑ دے گا، روزہ بھی چھوڑ دے گا، حج کرنا بھی چھوڑ دے گا، اچھا کام کرنا بھی چھوڑ دے گا، دعوت و تبلیغ میں جانا چھوڑ دے گا، اچھے لوگوں کی مجلس میں آنا چھوڑ دے گا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دے گا، گناہ کے سارے کام کو اب وہ انجام دینا شروع کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو گناہوں کی وجہ سے سیاہ کر دیا۔ اب اس کو اعمال کی توفیق نہیں مل سکتی جب تک کہ توبہ استغفار کر کے سارے گناہ کو وہ دھلوا نہ لے لے۔ آج کل اس معاشرہ میں نئے نئے گناہ وجود میں آ رہے ہیں، ہم اور آپ یہی جانتے ہیں نا، کسی کو قتل کر دیا تو یہ بڑا گناہ ہے،
کسی کو مار دیا تو گناہ ہے، ظلم کر دیا تو گناہ ہے، مال ہڑپ لیا تو گناہ ہے۔ ہمارا آپ کا دائرہ سوچنے کا اتنا ہی ہے، لیکن نئی نسل کے اندر، نئی پود کے اندر، نوجوانوں کے اندر گناہوں کے طریقے نئے نئے وجود میں آ گئے، جہاں ہمارا اور آپ کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج کل ایک گناہ چلتا ہے، ویڈیو کالنگ زنا۔ ویڈیو کالنگ زنا سن کر حیرت میں پڑ جائیں گے آپ۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی انڈیا میں رہتا ہے، یا یہ کہ آدمی باہر چلا گیا، باہر ملک رہتا ہے، اس کی بیوی انڈیا میں رہ رہی ہے، 2 سال 3 سال کا وقت گزر گیا، اب وہ میاں بیوی دونوں آپس میں وہ ویڈیو کالنگ بات کرے، جس طریقہ ہم اور آپ بات کرتے ہیں ویڈیو کالنگ پردے میں رہتے ہوئے، تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ شوہر بیوی ہے، دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے بالکل جائز قرار دیا گیا، ہر اعتبار درست سے ویڈیو کالنگ کرنا۔ اب لیکن اگر وہی شوہر وہ باہر ملک میں رہتے ہوئے بیوی انڈیا میں رہ رہی ہے، تو ویڈیو کالنگ زنا کا ایک راستہ شوہر بیوی کے درمیان بھی راستہ ہو گیا ہے۔ ایک تو عام نوجوان، وہ بھی بتا رہا ہوں ابھی میں، ابھی جو بتا رہا ہوں آپ کو یہ کہ شوہر بیوی کے درمیان میں بھی زنا کا صدور ہوتا ہے، جبکہ پاکیزہ رشتہ میاں بیوی کا ہے، وہ میاں بیوی دونوں مل کر کے زندگی گزارتے ہیں، دونوں میں پیار و محبت کرنا، دونوں میں معاشرت کرنا، مجامت کرنا، سب کار خیر میں داخل ہے۔ لیکن اگر شوہر باہر ملک میں ہے، بیوی انڈیا میں ہے، یا بیوی باہر ملک میں ہے، شوہر انڈیا کے اندر یا کہیں بھی دوسری جگہ پر ہے، اور دونوں کے دونوں ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں، اور اس میں بیوی بھی پورا جسم برہنہ ہے اور شوہر کا جسم بھی برہنہ ہے، بیوی ناز و انداز دکھا رہی ویڈیو پہ، شوہر ناز و انداز دکھا رہے ویڈیو پہ، اور دونوں ایک دوسرے کے برہنہ جسم کو دیکھ کر کے لطف اندوز ہو رہا ہے، کہا گیا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اب آگے جو مرحلہ آنے والا ہے وہ یہ کہ نہ تو بیوی جذبات پر قابو رکھ پائے گی اور نہ شوہر جذبات پہ قابو رکھ پائے گا، اور جائز طریقے پر جنسی خواہشات کو بجھانے کا کوئی راستہ اس کے پاس میں ہے نہیں ہے سوائے گناہ کے کام کرنے کے، اور بیوی اب جا کر گناہ کرنے پر وہ اتارو ہو جائے گی، شوہر گناہ کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا، اور اس طرح سے یہاں پر ایک زنا کا، ناجائز کام کا، حرام کام کا صدور ہو جائے گا۔ ناجائز طریقے میں جیسے بھی ہو وہ حرام کام کرنے میں شوہر بھی مبتلا ہوتا ہے، بیوی مبتلا ہوتی ہے، یہ حرام ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جو بتاؤں، آج کل ہمارے نوجوانوں میں، بلکہ یوں کہا جائے اسلام دشمن چاہے کوئی بھی تنظیم ہو، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، آج کل اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، نئی نسل کو خراب کرنے کے لیے اور نئی نسل کے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے، ان کو دین سے دور کرنے کے لیے اور ان کو برے الزامات میں پھنسا کر جیل کی سلاخوں میں ڈالنے کے لیے نئے نئے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں یا پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ آج کل ویڈیو کال موبائل کے اوپر باضابطہ اجنبی نمبر آتا ہے، اور باضابطہ اس میں لڑکی کی آواز آتی ہے، لڑکی کی تصویر آتی ہے، وہ لڑکی لڑکے سے کنٹیکٹ کرتی ہے یا لڑکا آگے بڑھ کر لڑکی سے کنٹیکٹ کرتا ہے، کچھ دنوں میں جا کر دونوں کی محبتیں پروان چڑھتی ہے، اور یہ سارا معاملہ ریکارڈ ہوتا رہتا ہے، سارا ریکارڈ ہوتا رہتا ہے۔ RSS کی طرف سے یہ حربہ اختیار کیا جا رہا ہے، مسلم نوجوانوں کو، مسلم لڑکیوں کو عیاشی میں مبتلا کر کے پھنسانے کے لیے اور دین سے منحرف کرنے کے لیے یہ راستہ اپنایا جا رہا ہے۔ چند ہی دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اب وہ لڑکے لڑکی، چونکہ موبائل ایسا ہے کہ ایک ہی موبائل سامنے ہے، دو کیمرہ موجود ہے، ایک کیمرے پر لڑکی کی پوری تصویر نظر آ رہی ہے، دوسرے کیمرے پر لڑکے کی تصویر نظر آ رہی ہے، لڑکا بھی برہنہ ہوتا ہے، لڑکی برہنہ ہوتی ہے، اور پوری تصویر، پورا ویڈیو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس تنظیم کے پاس میں جو ناپاک ارادہ کر رہا ہے، اس تنظیم کے پاس میں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہفتے دن بعد، 2 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد عیاشی کا دور شروع ہوتا ہے، اور پھر جا کر گرچہ لڑکے لڑکی ملاقات نہیں ہے، اب لڑکے سے کہا جاتا ہے تم اپنے جسم کو پورا کھولو، لڑکی سے کہا جاتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے جسم کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد اس نوجوان کو اب اپنے گرفت میں لے لیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکا تو وہ ہے جو فلاں لڑکی کے ساتھ عیاشی کر رہا تھا، یہ دیکھو پورا ویڈیو موجود ہے۔ نوجوان ساتھیوں، کب تک آپ بے خبری میں پڑے رہو گے؟
अपनी नई नस्ल को, नए नौजवानों को, नए लड़कों को, अपनी औलादों को सही रास्ते पर लाने की जरूरत है। आज हमारी लड़कियों के साथ भी यही मामला होता है और लड़कों के साथ भी यही होता है, और इसी बिना पर भी बाद में उसी लड़के को मार दिया जाता, फंसा दिया जाता या जेल की सलाख में डाल दिया जाता है। ये नई तदबीर इख्तियार की जा रही है हमारे नौजवानों को फंसाने के लिए। अगर न भी फंसाया जाए तो ये नौजवान लड़का जो कि वीडियो कॉलिंग जिना कर रहा है, हदीस में आता है आंख का भी जिना होता है, हाथ का भी जिना होता है, कान का भी जिना होता है, जबान का भी जिना होता है, पैर का भी जिना होता है। आंख का जिना तो ये है कि आंख के जरिए से बुरी चीज को देखे, कान का जिना ये है कि कान गंदी बातों को कान के जरिए सुने, हाथ का जिना ये है कि नाजायज चीजों को हाथ के जरिए पकड़े, और पैर का जिना ये है कि वो नाजायज काम के लिए चल करके उसकी तरफ जाए। ये नहीं है कि किसी लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया जाए, उसी को जिना कहा जाता है। आंख का जिना ये है कि गुनाह के काम को देखता रहे, बुरी चीजों को, गैर महरम औरतों पे निगाह डालता रहे, ये भी जिना है। अब ये वीडियो कॉलिंग के अंदर लड़का लड़की के पूरे जिस्म को देखता है और लड़की लड़के पूरे जिस्म को देखती है, और इस तरीका से मामला होता है। दोनों एक दूसरे को देख करके लुत्फ अंदोज होते हैं और दोनों गुनाहों में मुब्तला होते हैं। यह है वीडियो कॉलिंग जिना, जो उम्मत मुस्लिमा के नए लड़कों को, नई नस्लों को बर्बाद करने के लिए रास्ता तलाश किया गया है। जबकि गुनाहों से बचना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए आइडियल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सबसे बेहतरीन नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों, गुनाह को कमजोर ना जानो, मामूली गुनाह भी आगे बढ़कर बड़ा गुनाह हो जाता है। पहाड़ कोई भी अपने आप पहाड़ नहीं बन जाता है, छोटे छोटे कसंग्रेजों के जरिए, कंकरियों के जरिए, पत्थरों के जरिए मिल करके पहाड़ बनता है। ऐसे छोटे छोटे गुनाहों के जरिए से बड़े गुनाहों का आदमी शिकार बन जाता है। आज हमारे मुआशरा में इस पे कोई गिरफ्त नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। हमारे घर में नमाजी भी है, रोजेदार भी है, हाजी भी है, सब कुछ है। याद रखिए, आजकल हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा रहा है। हमारी औलाद को फिक्री इर्तिदाद, तहजीबी इर्तिदाद का शिकार बनाकर दीन से मुनहरिफ किया जा रहा है। ये लिबास पहनो, ये खाना खाओ, इस तरह पार्टी में जाओ, इस तरह जबान इख्तियार करो, माँ बाप के इस तरह बात करो। यह तहजीबी इर्तिदाद दीन से दूर कर देना। बहुत फिक्र की जरूरत है। कुरान कह रहा है, कुरान करीम के 5वें पारे में, सूरह निसा के 5वें रुकू में, आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलुकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहे जिनसे बचने का कुरान ने, हदीस ने, शरीयत ने, अल्लाह ने, रसूल ने हुक्म दिया है, तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहों को यूं ही दूर कर देंगे। चनांचे हदीस शरीफ में आता है, अगर किसी गैर महरम पर, गैर महरम लड़की पे, औरत पे निगाह पड़ जाए, पहली निगाह माफ होती है, फौरन नजर नीची कर लें, नजरे फुजात माफ है, लेकिन उसके बाद नजर जमा करके देखना ये हराम है। सरकार दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, या अली, ऐ अली, ला तुतबे नजर नजरा, एक मर्तबा देखने के बाद दोबारा मत देखो। यानी अगर किसी गैर महरम पर निगाह पड़ जाए तो दोबारा नजर मत डालो, पहली नजर में ही निगाह नीची कर लो। फायदा क्या होता है? अगर किसी शख्स ने गैर महरम लड़की को, औरत को निगाह डाला और उसे देखा, तो निगाह डालने और देखने का गुनाह कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला शीशा पिघला कर इन आंखों में डालेगा। इंसान गुनाहों से महफूज नहीं रह सकता, अंजाम से महफूज नहीं रह सकता है। हमें अपनी औलाद की फिक्र करने की जरूरत है। आजकल नमाज से ज्यादा हम ध्यान देते हैं नई नस्ल पे कि हमारा बच्चा कहां जा रहा है, कहां आ रहा है। आज सबसे बड़ा दर्द सर तो ये हो गया कि हमारे घरों में बड़ा बड़ा मोबाइल बच्चों को दे दिया जाता,
ہم نہیں کہتے، آپ منع نہیں کرتے موبائل مت دیجئے، موبائل دیجئے اگر ضرورت ہے، لیکن آپ اس کی نگرانی بھی کیجئے۔ آپ کا بچہ رات کے 12 بجے رات تک موبائل پہ کس سے بات کر رہا ہے، کہاں میسج بھیج رہا ہے، کیسے انٹرنیٹ پہ کام کر رہا ہے، کیا ضروری کام میں لگا ہوا ہے یا فالتو کام میں لگا ہوا ہے۔ آج کا حال یہ ہے، ہمارا بچہ جاتا ہے گلیوں میں گھومتا رہتا ہے، 2 بجے رات تک گھومتا رہتا ہے، اور ہمیں فکر نہیں ہوتی بچہ کہاں جا رہا ہے۔ اگر وہی بچہ کسی الزام میں پھنسا دیا گیا تو اگلے دن ہمیں رونا پڑتا ہے اور مصیبتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اولاد کو اچھی تعلیم دیجیے، آپ ساتھ نماز کے لیے لائیے، گھر میں قرآن کریم پڑھانے کے لیے کسی امام کو رکھیے، مولانا کو رکھیے، تاکہ قرآن کی تعلیم ہو۔ بچے کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم دیجیے، منع نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں برجستہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، بچی کو ڈاکٹر نہیں بنائیے، کیونکہ اس وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج مسلم خواتین کے ساتھ ڈیلیوری کے وقت میں جو مظالم کیے جاتے ہیں، جو بے جا زیادتیاں کی جاتی ہے، بغیر آپریشن کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہماری خواتین، ہماری بیٹیاں اگر نرس بن جائے، ڈاکٹر نہیں بن جائے، تو یقیناً اسے خدا کا خوف ہوگا، وہ دیانتداری کے ساتھ میں بغیر آپریشن کے ڈیلیوری کا کام انجام دلا سکتی ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے، لیکن تعلیم میں ضرورت اس بات کی بھی ہے پوری نگرانی کرے، ایسے اسکول میں تعلیم دلائیں جہاں پر مخلوط تعلیم نہ ہو، مکس تعلیم نہ ہو۔ مسلم اسکول کے اندر تعلیم دلائیے، بچیوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، لے کر کے آئے۔ آپ ان کو خامخواہ لڑکوں کے ساتھ گھومنے کی اجازت مت دیجیے، پارٹی میں جانے کی اجازت مت دیجیے۔ تعلیم پہ پورا دھیان فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہ سے بچنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے امام، آج پوری دنیا کا اکثر حصہ ان کے مسلک پر عمل کرنے کو تیار۔ ہم اور آپ نماز انہی کے مطابق، مسلک کے مطابق پڑھتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے مسائل کا استخراج کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مکرم ثابت رحمۃ اللہ علیہ دریا کنارے جا رہے ہیں، تیز بھوک لگی ہے، دریا کنارے جا رہے ہیں، دیکھا دریا کنارے پانی میں ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے، سیب بہتا ہوا جا رہا ہے، بھوک لگی تھی، بہتے ہوئے سیب کو پانی سے اٹھایا اور اس کو کھا گئے۔ پھر احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے اس باغ سے یہ سیب ٹوٹ کر کے دریا میں گرا ہو اور یہ پانی بہ کے جا رہا ہو، لگتا ہے میں نے بغیر اجازت کے میں نے یہ سیب کھا لیا ہے، ہمیں مالک سے جا کر معافی مانگنی چاہیے۔ وہ الٹے قدم لوٹتے ہیں، جب باغ میں پہنچتے ہیں تو وہاں مالک بیٹھا ہوا ہے، باغ کے مالک سے کہتے ہیں کہ بھائی لگتا ہے کہ آپ کے باغ کا کوئی سیب ٹوٹ کر دریا میں بہ رہا تھا، میں نے اسے کھا لیا، آپ سے میں نے پوچھا نہیں، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، امید کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو، غلطی کو معاف کر دیں گے۔ وہ باغ والا کہتا ہے آپ نے میرے باغ کا سیب کھایا، میں آپ کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ معافی کی ایک ہی شکل ہے، ایک ہی شکل ہے معافی کی، کہ میرے گھر میں میری ایک بچی ہے، میری بچی ہے جو دونوں ہاتھ کی لولی ہے، دونوں پیر کی لنگڑی ہے، دونوں کان کی بہری ہے، دماغ سے اپاہج ہے، زبان کی گنگی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، ایک لڑکی میرے گھر میں ہے، اس سے تم نکاح کر لو تو جا کر کے ہی تیری غلطی معاف کر سکتا، ورنہ معاف نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مکرم حیران و پریشان ہوئے کہ یہ کیا، زندگی تو دشوار ہو جائے گی ایسی شریک حیات پا کر جو کسی کام کی نہیں ہے، لیکن اللہ کو کام لینا ہے، تیار ہوئے گا، چلو گناہ کم سے دنیا معاف تو ہو جائے گا، آخرت کی مصیبت سے میں بچ جاؤں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مکرم ساتھ جاتے ہیں، گھر جا کر انہوں نے، ان باغ والے نے اپنی بیٹی کا نکاح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مکرم سے کرایا۔ جب رات ہوئی تو رات میں باغ والے نے کہا کہ اب تم اپنی بیوی کو لو اور اس کمرے میں لے کر پہنچ جاؤ، چلے جاؤ۔ لڑکی پہلے کمرے پہنچا دی گئی، کچھ دیر کے بعد جب وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مکرم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ لڑکی بستر سے اٹھتی ہے، بہت مؤدب انداز میں
بہت ہی باادب انداز میں بستر سے اٹھ کر آگے بڑھ کر کے ادب کے ساتھ سلام کرتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حیران ہوئے، پریشان ہوئے، یہ کیا معاملہ؟ یہ تو حور کے مانند حسین دوشیزہ اللہ کی نیک بندی سامنے کھڑی ہے، لگتا ہے میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، جس لڑکی سے میرا نکاح کیا گیا اس لڑکی کو یہاں پیش نہیں کیا گیا، کوئی اور لڑکی یہاں پیش کر دی گئی ہے، جس لڑکی سے میرا نکاح ہوا ہے وہ دونوں آنکھ کی اندھی ہے، دونوں ہاتھ کی لولی ہے، دونوں پیر کی لنگڑی ہے، زبان کی گنگی ہے، کان کی بہری ہے۔ میں جب گھر میں داخل ہوا آٹھ محسوس کر کے یہ فوراً بستر سے اٹھ کر کے چل کر کے آئی، دونوں پیر اس کے پاس موجود ہے، آگے بڑھ کر کے مجھ سے مصافحہ کیا، دونوں ہاتھ بھی موجود ہے، انہوں نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دونوں آنکھ بھی موجود ہے، زبان سے انہوں نے آگے بڑھ کر کے السلام علیکم کہا، زبان میں ماشاءاللہ موجود ہے، لگتا ہے میرے ساتھ میں دھوکہ کیا گیا ہے۔ امام صاحب کے والد مکرم ثابت رحمت اللہ علیہ کچھ دیر تک حیران ہو کر تکتے رہے، دیکھتے رہے، پھر بیوی نے ہاتھ تھاما اور مؤدب انداز بستر پر وہ لے گئی اور جا کر کہا کہ حضرت والا میرے سرتاج آپ کیوں حیران ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں اس طرح آپ حیرانی کے حال میں تک رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس لڑکی سے میرا نکاح ہوا، جن شرطوں کے اوصاف بتا کر کے وہ تم نہیں لگتی ہو، وہ کوئی اور لڑکی ہے جس سے میرا نکاح کیا گیا ہے، لگتا ہے تیرے گھر والوں کو دھوکہ ہوا ہے اور دھوکے میں تجھے یہاں بھیج دیا گیا۔ تو لڑکی کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، نکاح صحیح ہوا ہے اور مجھ ہی سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ کہا مجھ ہی سے آپ کا نکاح ہوا ہے اور کسی لڑکی سے نہیں، وہی میں لڑکی ہوں جس سے آپ کا نکاح کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے میرے باپ نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا ہے، لیکن معنی مطلب اس کا الگ ہے۔ میرے باپ نے جو کہا میری بیٹی دونوں ہاتھ کی لولی ہے، میں نے پیدائش سے لے کر آج تک اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی ناجائز کام میں نہیں لگایا، حرام چیزوں کو میں نے نہیں پکڑا ہے۔ اس اعتبار سے میرے باپ نے کہا کہ میری بیٹی دونوں ہاتھ کی لولی ہے، میں دونوں پاؤں کی لنگڑی، اس اعتبار سے کہا ہے کہ پیدائش سے لے کر آج تک میں کبھی بھی اپنے دونوں پاؤں کے ذریعے گناہ کے کام کی طرف نہیں گئی ہے، کسی گناہ کے کام کی طرف، حرام کام کی طرف، زنا کی طرف، غلط کام کی طرف کبھی اپنے پیروں کو نہیں بڑھایا ہے، گناہوں سے میں نے پیروں کو محفوظ رکھا۔ اس وجہ سے میرے باپ نے کہا کہ میری بیٹی دونوں پاؤں سے لنگڑی ہے، اور زبان تو کہا میں نے آج تک کسی غیر محرم سے کبھی بات نہیں کی ہے اور نہ میں نے اپنی زبان سے کوئی غلط بات نکالی ہے، اس اعتبار سے گویا گونگی ہوں۔ میرے باپ نے سچ کہا کہ غلط باتوں کو بولنے کے اعتبار سے یہ گونگی ہے، اس کا کہنا صحیح ہے۔ اور پھر آگے کہا دونوں کان کے اعتبار سے بہری، کیونکہ میں نے آج اپنے کانوں میں کوئی غلط بات نہیں سنی، کانوں کے ذریعے سے کوئی گانا نہیں سنا، کوئی غلط کسی کی بات نہیں سنی، نہ لڑائی کی بات، نہ جھگڑے کی بات، نہ گانے کی بات، نہ گندی بات، کوئی بات نہیں سوائے اللہ کا ذکر کی باتوں کی کوئی بات میں نے نہیں سنی ہے۔ اس اعتبار سے میں دونوں کان میرے بہرے ہیں اور میں دونوں کان کے اعتبار سے بہری ہوں۔ اور رہا مسئلہ آنکھ، تو کہا کہ میں نے آنکھ آج تک میں نے کسی غیر مرد پر میں نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس نگاہ سے میں نے کسی بھی ناجائز کام کو نہیں دیکھا، غلط تصویر نہیں دیکھی، غلط مرد کو نہیں دیکھا، غیر محرم کو نہیں دیکھا، سوائے اپنے باپ کے، بھائی کے، بہن کے گھر والوں پہ نگاہ پڑنے کی، کسی غیر محرم پہ نگاہ نہیں پڑا ہے۔ اس وجہ سے میرے باپ نے کہا دونوں آنکھ کی یہ اندھی ہے، اور زبان سے کہا تو کہا یہ زبان جو اللہ کی نعمت ہے جس سے میں بات کر رہی ہوں، آج تک میں نے اپنی زبان سے کسی نے گالی دی ہے، نہ کوئی غلط کام کہا، نہ غیبت کی ہے، نہ حسد کی بات کی ہے، نہ کوئی اور کوئی گندی بات کی ہے۔ قرآن پڑھنا میرا کام، ذکر کرنا میرا کام، درود پڑھنا میرا کام، توبہ استغفار کرنا میرا کام، یہی میرا کام ہے۔ اس زبان کو غلط راستے میں استعمال نہیں کیا۔ اس اعتبار سے میرے ابا نے جو کہا کہ یہ گنگی ہے، سچ کہا، زبان کے اعتبار گنگی ہے، یعنی حرام کام میں زبان کو استعمال نہیں کیا۔ چنانچہ اسی میاں بیوی کے ملنے کے بعد جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب وہ حج کرنے کے لیے گئے، خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے، تو خانہ کعبہ میں ایک پیر باہر ہے، ایک پیر اندر ہے، ایک پیر اندر ہے، ایک پیر باہر ہے۔
باہر والے پیر پہ کھڑے ہو کر قرآن کریم کے 15 پارے ایک ساتھ پڑھ گئے اور پھر دوسرے پیر کو داخل کیا اور پھر وہاں پہنچ کر اسی پیر پہ کھڑے ہو کر قرآن کریم کے باقی 15 پارے پڑھ گئے اور پھر کہا اللہ میں تیرا گنہگار بندہ خطاوار بندہ ہوں، میں نے دنیا میں کوئی نیک عمل نہیں کیا، ہو سکتا ہے میں بہت بڑا پاپی ہوں، گنہگار ہوں، لیکن میں نے اتنا قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کے فلاح و بہبودی کے لیے مسائل کا استخراج کیا ہے، اے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لینا۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے ابو حنیفہ تو نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کے لیے، کہ یاد کر لو میں تو تیرے لیے مغفرت کا پروانہ دے ہی رہا ہوں، تیری اس امت میں جو لوگ بھی تیرے مسلک پر عمل کریں گے، تیرے بتلائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے، ان کی مغفرت کا بھی میں اعلان کرتا ہوں۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ والد سے سلسلہ چلا اور آج تک پوری دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام چل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نئی نسل کو، نئے نوجوانوں کو، اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لے چلنے کی ضرورت ہے، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن مسلم لڑکوں کو پھنسایا جا رہا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا، ہمارے خاص طور پر ہمارے جماعت کے ساتھیوں کو زیادہ پھنسایا جا رہا ہے۔ اور آج کل تو چونکہ الیکشن کا زمانہ شروع ہونے والا ہے چند مہینوں کے بعد بی پی وغیرہ کے اندر، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے موبائل پر کوئی اس طرح پوسٹ نہ بھیجیں جو پوسٹ قابل گرفت ہو۔ میں نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں یہ بات کہ اپنے موبائل پر کوئی بھی پوسٹ اس طرح نہ بھیجیں جو حکومت کے خلاف ہو یا اور طالبان وغیرہ کی موافقت میں ہو، کسی چیز میں نہیں۔ اپنا کام دینی کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ مدد حاصل کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، گھروں میں دینداری لائیں اور جماعت کے کام کو مضبوط کیجئے۔ جو جماعت والے آپا آئے تو آپ ان کا تعاون کیجئے، نصرت کیجئے، گشت کرائیے، کام کیجئے، خود اس سے جڑنے کی کوشش کیجئے اور اپنی اولاد کو راستے پر لانا اگر مدرسے میں نہیں بھیجا ہے، راستے پہ لانا ہے تو جماعت والوں کے ساتھ بھیج کر کے مسجد کو آباد کرا کر کے اپنے نوجوانوں کو، اپنی اولاد کے دین اور ایمان کو باقی رکھنے کی کوشش کیجئے۔ یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔